السلام علیکم دوستو، کراچی کے شہریوں کا ایک بڑا مسئلہ یا سفر کی سہولیات یا ٹرانسپورٹیشن بھی ہے۔ ایک وقت تھا یہاں کی سڑکوں پر بسیں، کوچز، مزدہ یہ دستیاب ہوتے تھے اور لوگ اسی کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ 100 کے قریب جو ہے مختلف روٹس تھے جو مختلف جگہوں پر بسیں، کوچز یا اس کے ایک روٹ تھے اور اس میں جو ہے بآسانی لوگوں کو دستیاب ہوتے تھے۔ لیکن اب ہمیں جو ہے کچھ ہی روٹ نظر آتے ہیں اور ابھی تازہ تازہ دو تین روٹ ایسے ہیں جو ابھی ختم ہوئے، جس میں سفاری کوچ ہے، اسٹار لائن ہے، آدم کوچ ہے، الحدید، لکی، پیک، اسی طرح این مزدہ اسٹاپ ہے۔ یہ مختلف جو ہے یہ بہت سارے روٹس بند ہو رہے ہیں۔ اس دوران جو ہے پیپلز بس سروس بھی شروع کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے پیپل بس سروس کے ذریعے سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دے سکتی ہے یا اس کے لیے کچھ اور انتظامات کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے مروت کوچ کے مالک رب نواز خان صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو یہ روٹ کم کیوں ہے اور اس وقت جو حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں کیا یہ کافی ہے۔ بہت شکریہ رب نواز صاحب وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر جو ہے ہر روٹ پر، ہر سڑک پر ہمیں گاڑیاں نظر آتی تھی، اب بہت کم ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غالباً رسکیب میں تو بعد میں آتے، لیکن پہلا ہم جب کراچی کا پچھلے حالات میں جاتے ہیں اس وقت کراچی میں فسادات تھے، علاقے خراب ہوتے تھے۔ زیادہ کر اردو اسپیکنگ والے بھائیوں کے جو علاقے تھے وہاں مطلب یہ تو نہیں تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ تھے جو گاڑی چلاتے تھے، وہ کنڈکٹر ڈرائیوروں کو مارتے تھے، ان سے کرایہ نہیں لے سکتے تھے۔ اس وجہ سے زیادہ کر لوگ لوڈنگ پہ چلا گیا، کچھ کنٹینر میں چلا گیا، یہ گاڑیاں کم ہو گیا۔ اس میں مزدور نہیں تھا، لیکن اس میں اگر آپ نظر مارے جیسے کورنگی ہے، کوپرپار ہے، اورنگی ٹون ہے، نو کراچی ہے، زیادہ کر اس سائڈ پہ یہ جو روڈ تھے وہ بند ہوئے۔ اچھا، جو مکس آبادی والا علاقے تھے اس میں کافی روڈوں کا زور آیا، وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ اگر ان سے ہٹ کے آبادی پہ نظر مارے تو وہاں کافی روڈیں چل رہے ہیں، لیکن اس علاقوں کے طرف پہ روڈیں زیادہ رجحان کے بند ہوئے۔ ڈرائیور ڈر کے وجہ سے نہیں چلا سکتا تھا، کیلنڈر نہیں کر سکتا تھا، مطلب کچھ ہڑتالوں کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ بے ٹائم وقت پہ آدھا دن میں آ گیا کال، بھائی ہڑتال ہے، گاڑی جل گیا، وہاں گاڑی جل گیا، رات کو گاڑی جل گیا، ایکسیڈنٹ نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی گاڑی جلتے تھے۔ تو اس وجہ سے کافی فرق ٹرانسپورٹ سے لوگ اٹ گئے تھے۔ یہ جو W11 ہے، جی، W11 تو ابھی بھی چل رہی ہے اور اردو اسپیکنگ کے علاقوں میں چل رہی ہے۔ اس میں آپ کو ایک بتاؤں نا، W11 میں زیادہ کر جو اڈے والا تھا اس سیٹ کا وہ بھی اردو اسپیکنگ کا تھا، اس میں جو ڈرائیور کلنڈر تھے وہ بھی اردو اسپیکنگ کے تھے، اور تقریباً اس کا کیامان سے ہٹ کے پورا روڈ جو تھا وہ بھی اردو اسپیکنگ کے علاقے میں تھا۔ ہم خوش ہیں اس میں چل رہے، لیکن وہ چیز ابھی بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس ٹائم پر W11 پہ تقریباً بہت ہم اس ٹرانسپورٹ کی کمی کی بات میں آ رہے ہیں۔ اس ٹائم W11 میں تقریباً 350-400 گاڑی چل رہی تھی، ابھی میرا خیال مشکل سے 70-80 یا 100 گاڑی اچھا، چل رہی ہوں گی۔ تو لوگ اسی فسادات کی وجہ سے یا منافع نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دوسرے شہر پہ شفٹ ہوئے۔ اب دیکھو نا، اب کنٹیکٹ کی گاڑی ہیں جو کوسٹر آپ کے مختلف روڈ میں صبح شفٹ میں نظر آتے ہیں، ملوں میں لگی ہوئے، دفتروں میں لگی ہوئے، اسی مزدوں سے بنے، اسی کوچوں سے بنے، وہ اسپیشل باڑی کو جو کوسٹر باڑی کھلاتے ہیں۔ لوگ ان سے مطلب تنگ ہو کے وہ شفٹ میں اور رات کو شادی بیاہ کے اس میں کھڑے ہو جاتے، اس طرف چلا گیا۔ کچھ ان گاڑیوں سے مطلب باڑیاں اٹھا کے کچھ لوڈنگ بنے، آپ مختلف چورنگی میں چمڑا چورنگی کے لے لو، بلاٹ چورنگی پہ دیکھو، یہ جو گاڑی کھڑے اسی سے شفٹ ہوئے، اسی مسجد سے اسی کوچ سے شفٹ ہو کے لوڈنگ بنے۔ پھر ان میں دیکھو کنٹینر بنے ہو گئے، آپ کئیوں بات پہ دیکھو ہزاروں سو کا حساب سے کنٹینر، اسی سے لوگ تنگ ہو کے باڑی کاٹ کی اس سے کنٹینروں میں چلا گیا۔ تو اس کا لیکن اب جو حالات ہے، اب شکر ہے کراچی میں امن ہے، ہر جگہ امن ہے، اردو اسپیکنگ کے علاقوں میں بھی امن ہے۔ اب دیکھو کورنگی میں میرا خیال سے پھر سے لوگ دوبارہ روڈیں بحال کرنا شروع کر رہے، کوپرپار میں روڈ بحال کرنا شروع، لیکن گاڑیاں نہیں ہے ابھی۔ اچھا، ہاں، اب سب سے مسئلہ ہے گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے، گاڑیاں مہنگا ہو گیا بہت زیادہ، وہ لوگوں کا اس سے باہر ہے۔ اور پیپل بس سروس جو ہے اچھی بات ہے، ہم بولے خدا کرے چلے اس شہر میں اچھی گاڑی چلے، خوبصورت گاڑی چلے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے وہ پورا نہیں کیا، اس کا پورا کر سکتی ہے حکومت؟ مشکل ہے۔ اچھا، گورنمنٹ میرا خیال سے اس لیے نہیں پورا کر سکتے، میرا خیال سے جب سے
یہ 5-6 سال ہوا ہے، جتنی بس آئے اس سے میرا خیال آدھی بس ان سے کھڑی ہوئی ہے. اچھا اور یہ مہنگی بس ہے، یہ سستی بس بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے پی بس کوئی 4-5 کروڑ روپے کا گاڑی ہے اور وہ نہیں چلا پا رہے. اس کا ایک تو ٹھیکیدار کو دیا، ٹھیکیدار بھی نہیں چلا سکتا ہے، اور اس کا اخراجات ہے بہت زیادہ، وہ اس کرائے میں نہیں چلا سکے گا. اس کرائے میں رات اگر عام کوچ مزدے والا کماتے ہے تو وہ 2-4-5 ہزار روپے کماتے ہیں، لیکن اس کے لیے رات دن وہ ایک کرتے ہیں. ہاں وہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، رات کو 11-12 بجے تک وہ اس کے ساتھ خود محنت کرتے ہیں. یہ دفتر سے یا میٹنگوں سے تو نہیں چل سکتا ہے. اس کے لیے محنت پراپر گراؤنڈ پہ محنت کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کے مزدہ کوچز وغیرہ ہیں، آپ نے کہا کہ یہ ابھی دستیاب نہیں ہے، ہاں تو یہ ابھی نئی گاڑیاں نہیں آ رہی. نہیں، نو گاڑی کب نہیں یہاں سے چلے گی. اچھا تو یہ کتنی پرانی گاڑیاں ہیں؟ یہ غالباً اس میں لاسٹ گاڑی جو ہے 2002 تک ہے. اچھا اس کے بعد سے گاڑیاں نہیں؟ میں اس کے بعد سے گاڑی نہیں. یہ وہی 2002 والی گاڑی ابھی تک چل رہی آپ 2000 نہیں، 2002 والے بھی کم ہے، اس پہ پرانا، اس سے بھی پرانا چل ہے؟ اس رہا سے پرانے ہے، اس سے بھی پرانا اس میں چل رہا ہے. مطلب 40 سال پرانے. ہاں اس میں بھی چل رہا ہے، لیکن 40 سال تو خیر مزدے کا نہیں ہوا، لیکن یہ تقریباً 20-22 سال کا لگ بھگ مزدے کا نہیں زندگی اس ہوا. کی جگہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز بس ہے، آپ ہی بول بسیں کچھ بڑی بھی ہے، اور ایک آپ مطلب بڑی ہے سائز، بڑے آسے بڑی آسے. اور ایک آپ کی جو گاڑی ہے، لیکن یہ گاڑی اب دستیاب ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. ہاں مارکیٹ. تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کی درمیان کی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو شہریوں کی ضرورت کو پوری کرے؟ اس کا درمیان یہ حال ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کو فراغ دلی سے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. جو یہ کام یہ نہیں کر سکتے، یہ ٹرانسپورٹ کو کسی آسان شرائط پہ قرض دے دے گی. اچھا ہاں، اور ان کو کہہ رہے بھائی آپ کو کون سی گاڑی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، ان کے ساتھ نیگوشیشن کر دے، میٹنگ کر دے جو آپ کو کون سا گاڑی چاہیے، اور آسان شرائط پہ. جیسے یہ بس ابھی جو اسکیم کی گاڑی میں اس کو کھلاتے ہیں 93 میں جو نواز شریف نے اسکیم میں یہ کیب جو یہ کیب جو تھی، اس میں بڑا بہترین ایک اسکیم دیا تھا. اس میں لوگوں کو بڑا آسان طریقے سے، مطلب ٹرک بھی اس میں لوگوں کو ملے، اس میں بس بھی ملے، اس میں سوزوکی بھی ملے، اس میں رش کا مرسڈیز بھی ملے، اس میں کوسٹر بھی ملے. تو اسی طرح کوئی اسکیم گورنمنٹ اناؤنس کرے تاکہ لوگ مختلف طریقے سے جو اس کو جو چاہے وہ گاڑی لے لے، یا گورنمنٹ یہ تجویز کر دے جو آپ کو اس طریقے سے گاڑی آپ کو 25 سیٹر آپ کو بنانا پڑے گا، یا 20 سیٹر بنانا پڑے گا، یا 30 سیٹر بنانا پڑے گا. اس پہ آپ کو سبسڈی دے رہے. حالانکہ جو پیپل بس سروس پہ سبسڈی دے رہے، اس پہ میرا خیال سے 50% بھی رعایت کر دے تو گورنمنٹ عام پبلک اس سے اچھا چلا دے گی. اچھا واہ، عام ٹرانسپورٹر کے ذریعے سے جو ہے روڈ کو چلا. بالکل. اچھا آپ کا جو اپنا یہ مروت کوچ ہے، جی یہ کتنا پرانا روٹ ہے اور یہ کس روٹ پہ چلتا ہے؟ یہ 1996 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اچھا تقریباً 30 سال ہو گئے. تقریباً ہاں. اور یہ تو خیر مختلف ہم نے مختلف جگہوں سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اس کو چلایا، یہاں سے سیٹ نہیں ہوا، پھر جگہ تبدیل کیا، وہاں سے 5-6 مہینے چلایا تو جگہ پھر تبدیل کیا. لیکن غالباً میرا خیال سے کہ 2098-99 پہ ہم نے پھر قیم بات پہ آیا تو یہاں اس نے شوٹنگ پکڑا. ہم قیم بات سے چل رہے تھے سیدھا ملیا صنعتی روڈ سے داؤد چرگی خیر آباد، پھر شارع فیصل، نرسری، قاضی اعظم مزار، بندر روڈ، ٹاور، مانی پور ٹرکاڈا، گلبائی، نوا ٹرکاڈا، گریس مانی پورو، نیول کالنی، وہاں ہمارا روڈ ہے. اب یہ لاسٹ میں ہم نے اس کو یہاں تھوڑا سے ہمارا پاس ٹرمینل کا جگہ نہیں تھا. قیم بات پہ ہم بڑا پریشان تھے 7-8 سال سے، یہاں ہمارا پاس جگہ نہیں تھا تاکہ ہم گاڑی وہ پارک کریں. تو ہم کبھی روڈ پہ، کبھی چورنگی پہ، مطلب پولیس والے بھی تنگ کر رہے تھے، لوگ بھی تنگ کر رہے. اس لیے وہ ظاہر بات ہے گاڑی زیادہ تھی، لوگوں کو بھی تکلیف تھی، پولیس کو بھی تکلیف تھا. تو ہم نے اس روڈ میں امینڈمنٹ کیا، اس کو ڈیفینس سے، شہباز سے، شرین جنا ٹرمینل کے لیے. اچھا تو ابھی 5 مہینے ہوا ہم نے، اور اس کو 20 تو بہت لمبا روٹ نہیں ہے؟ روڈ لمبے تقریباً 65-66 کلومیٹر. 65-66 کلومیٹر یہ روزانہ یہ روزہ بالکل. تو یہ تو زیادہ سے زیادہ 1-2 چکر ہی لگتے ہو. اور 2 چکر، کچھ تھوڑی گاڑی جو 4 چکر لگاتے، باقی زیادہ گاڑی جو رہتی، گاڑیاں ہوگی. گاڑی ہوگی تقریباً کوئی 100-120 کی لگ بھگ گاڑی ہوگی. اچھا اور آپ کو یہ آپ کے روٹ میں تو ظاہر ہے رکشے بھی ہے، بائک بھی ہے، اس سے کوئی مشکل ہوتی ہے؟
باقی ایسے ہمیں مشکل نہیں ہے، باقی اپنا مزدوری کر رہے ہیں، لیکن ہمیں موٹر سائیکل سے اور رشکوں سے خاص کر بہت مشکلات ہے۔ رکشوں سے رشکوں سے بہت زیادہ مشکلات ہے، رشکوں سے یہ ٹرانسپورٹ اگر پیچھے جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس حالات نے ٹرانسپورٹ کو ختم کیا، اس کے بعد پھر سے رشکوں نے بالکل اس کا رہے وہ کسر ان نے پورا کر دیا۔ وہ کیسے ہے؟ رکشے تو 2-3 بندے اٹھاتے ہیں۔ نہیں نہیں جی، ایک تو اس میں 9 سیٹر رشکے ہیں جو پیچھے 3 بیٹھاتے ہیں، پھر 3 بیٹھاتے ہیں، پھر 3 بیٹھاتے ہیں، وہ اس میں تو ڈائجی صاحب نے تقریباً میں سے 25-26 روڈ میں دپ 144 لگایا، اور میں کیا تقریباً تمام ٹرانسپورٹر ڈائجی ٹریفک اور پھر احمد شاق صاحب کا شکر گزار بھی ہے، اس کے ایک سامن بھی ہے، وہ مسلسل اس پہ کام کر رہے کراچی کے ٹرانسپورٹ پہ اور روڈوں پہ اس پہ، لیکن نیچے کچھ کام جس طرح وہ چاہ رہے وہ کام ہم گراؤنڈ پہ ہم وہ کام اس طرح نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا جو 3 سیٹر رشکے ہے، اب 3 سیٹر رشکا تو یہ اسپیشل سواری آئے گا، اس سواری اس سے بات کرے گا ہمیں پلانا جگہ جانے 100 دینے یا 200 دینے یہ لے جائے گا، یہ بھی مزدہ کی طرح آواز لگا رہے 50 روپے 20 روپے 30 روپے، 3 ادھر بیٹھا دیا، 6 فٹ کا 6 انچ کا تختہ بیٹھایا ہوا ہے، اچھا اس کے سامنے 3 بیٹھا رہے گا، 2 ڈرائیور ایک سیٹ پہ بیٹھا رہے گا سواری، 2 اس سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، یہ 10 سواریوں کو 3 سیٹر رشکے میں بیٹھا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ کو کیمرہ لاؤں میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، اچھا آپ کو میں بتا بھی سکتا طاہر محمد شاہ صاحب نے کہا ہے DIG نے، لیکن اس کے باوجود ہوں، اس کے باوجود بھی یہ کام چل رہا ہے، اچھا اس کے باوجود بھی یہ کام چل رہا ہے۔ اچھا نواز صاحب، آپ نے کہا کہ رکشوں کا، تو رکشوں کے باقاعدہ سٹینڈ بنے ہوئے جس طرح مزدور کے؟ ہاں بالکل اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں، ان کے اڑے اچھا جیسے علیشن یہ اختر کالونی پہ اسٹینڈ بنا ہوا ہے تھا، یہ قیم بات پہ اسٹینڈ بنا ہوا ہے، کچرا کنڈی جو سیریا کا قیم بات کہلاتے ہیں یہاں اسٹینڈ بنا ہوا ہے، لیلم کالونی پہ اسٹینڈ بنا ہوا ہے، یہ چاروں طرف سے رش کے شہباز پہ آ رہا ہے، حالانکہ اتنی گاڑیاں ابھی مسافروں کو یا سواریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی رش کے آ رہے گاڑیوں سے لڑ رہے جگڑ رہے کلینڈروں سے، یہ رش کے چل رہے۔ اچھا، یہ جو ٹریفک جام ہوتا ہے تقریباً روزانہ یہ معمول ہے، ہاں 4-5 مئی کے بعد جو ہے شارع فیصل یا پورے بڑے بڑے روڈ ہیں ہاں وہ جام ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی اس میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں کافی فرق پڑ رہا ہے، اچھا وہ کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے، ڈرائیور تک ہوتے ہیں صبح سویرے نکلتے ہیں شام تک جاتے ہیں، اس میں وہ تک جاتے ہیں، اور ٹریفک بھی مین چورنگی آپ دیکھو اختر کالونی کا یہ قیم بار کے چورنگی دیکھو یا داؤد چورنگی دیکھو یا کراسنگ دیکھو، تمہیں زیادہ رشکوں کا اڑے نظر آئے گا، اس چورنگی کے اوپر چوراہے کے اوپر آپ کو ان کے اڑے نظر آئے گا، اب سیاڑوں پہ نظر مارو، اب قیم باغ کا جو چورنگی ہے اس کا آپ اختر کالونی سے جب قیم باغ کا سیٹ پہ آ رہے ہیں ڈپے کی طرف، اس سیٹ پہ الٹا آپ میں دیکھو رشکوں کا اسٹینڈ ہے، آپ جب کورنگی کی طرف ڈپے سے جا رہے ہیں، آپ جو لال قلعے کے سیٹ پر روڈ گیا ہے بروز ہوٹل تھا ادھر رشکوں کا اڑے، آپ جب اس پہ جاؤ گے امتیاز کے سامنے وہاں دیکھو رشکوں کا اڑا کھڑا ہوگا۔ ہاں اچھا بائک سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بائک ہی سے ہمیں کوئی نہیں؟ وہ بھی تو آپ کے پسنجر وہ اتنا نہیں، وہ غریب مزدوری کر ہمیں کوئی وہ غریب تو یہ رکشے والے بھی۔ نہیں، خیر رس کے والے ناجائز وہ کر رہے ہیں، اچھا اور ناجائز مطلب ہے جو روڈ بند ہے، ایک سواری ہے پھر اس کو باڈی ایکسٹرا بنایا ہوا ہے، اس پہ 3 سیٹر سے 9 سیٹر کیا ہوا ہے، 3 سیٹر پہ 10 بندے بٹھا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں وہ ہے اس کا وہ تو نہیں ہے۔ اچھا بہت شکریہ نواز صاحب، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ کراچی میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو ہے ایک بڑا ایشو ہے، لوگوں کو سفر میں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیپل بس سروس شروع کر دی گئی ہے، مختلف روٹس پہ چلائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اتنے کروڑوں کے شہر میں جو ہے یہ ناکافی ہے، اور جیسے رب نواز صاحب نے کہا کہ اس میں جو ہے پبلک جو یا ٹرانسپورٹر ہے ان کو بھی انگیج کیا جائے، تاکہ یا جو ہے ٹرانسپورٹ کی جو فراہمی ہے شہریوں کو وہ بہتر اور اچھے انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے، بہتر انداز میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات شہریوں کو دی جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔